حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں، میں ایک غلام تھا اور ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ خاموش ہو کر لوٹ گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر آئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی سوال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے، جو جنتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لینے کا جذبہ بھی نہایت قابل دید تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑی تندہی سے تعمیر کے کاموں میں حصہ لے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر لگ جاتی تھی۔ صحابہ کرام جب یہ دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں تو وہ بھی کام میں خوب تیزی دکھاتے اور ساتھ ساتھ ان کے رہتے۔ ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں، ایسا بیٹھنا یقیناً گمراہ کرنے والا امر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کام کا شوق اور رغبت دلانے کے لیے دعا فرماتے جاتے کہ اے اللہ، کوئی چیز بہتر نہیں مگر آخرت کی نیکی، تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا بخوبی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے میں سبقت لے جانے والوں کی طرح مسجد نبوی کی ابتدائی تعمیر میں حصہ لینے کا شرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرا گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈالا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور مکہ میں آذان کی صدا بلند کی۔ یہ مکہ میں پہلی آذان تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔